کچھ وقت پہلے آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں خبریں یہ آئیں کہ جو کچھ لوگ تھے وہ آپس میں دھینگا مشتی کرتے ہوئے پائے گئے، اور نیاز اللہ کی بات کریں جی بالکل. تو اس میں بیرسٹر گور صاحب کی کوئی سے ہی نہیں تھی، مطلب وہ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے تھے، ان کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے. دیکھیں میں اس کے اوپر کہوں مروت صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. مروت صاحب ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے، بڑی اچھی تربیت کے اور بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہیں. مروت جو اپنا گور صاحب، اچھا گور صاحب کی بات جی کریں. اب گور صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ لیا تھا وہ لیا تھا، نہیں یہ ساری تعریفیں جو آپ نے کی ہیں یہ گور صاحب کی ہیں یا آپ نے مروت صاحب کا نام لیا؟ اچھا مروت صاحب کا. مروت صاحب بھی بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے دلیری کے ساتھ انہوں نے تمام کیسز کے اندر بھی یا گراؤنڈ کے اوپر بھی بڑے انہوں نے بولڈ ڈیسیجن جو ہے وہ لی، اور فرنٹ فٹ پہ آ کر کے پی یا ہو یا اسلام آباد ہر جگہ کے اوپر انہوں نے لیڈ کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گور صاحب کے حوالے سے یہ سارے جو فیصلہ انہوں نے بنانے کا کیا تھا خان صاحب نے کیا تھا، اور پوری کور کمیٹی گور صاحب کے اوپر بالکل پورا اطمینان کرتی ہے، اور ان کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ اگر کوئی لڑ بھی رہا ہوگا نا تو وہ نہیں اس کو لڑائیں گے، وہ جوڑتے ہیں. ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کا گلہ کریں، اس کا شکوہ کریں، بلکہ بڑے ہی بہترین طریقے سے تحمل کے ساتھ چلتے ہیں. اب ایگریسو ہونا یا لڑائی کرنا یا ہر ایک بندے کی اپنی طبیعت ہے. تو اس لڑائی کی وجہ کیا تھی جو ہوئی کور کمیٹی کے اجلاس میں؟ دیکھیں کور کمیٹی کے اندر اجلاس کے اندر اب ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی کے اوپر گلا شکوہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بات کرتے ہو، آپ میڈیا کے اوپر یہ بات غلط کرتے ہو، یہ انٹرنل معاملہ ہے، یہ ایکسٹرنل کیوں کیا گیا، یا کوئی اور چیز اگر کوئی کرتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک بات نہیں کی، یا تم نے اس جگہ کے اوپر یہ بات غلط کی، یا یہ کام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے تھا، یا اس مشاورت میں مجھے نہیں رکھا گیا. تو یہ اختلافات ایک بندے کا کسی ایک شخص کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی تم نے یہ غلط لیا، یہ اس بات کا ہمیں بتایا جائے کہ یہ ڈیسیجن کس نے لیا. اس کے اوپر ہارٹ ٹاک ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو میڈیا کا کام ہے، وہ میڈیا کا کام وہ کہ یہ کہیں جی کہ کور کمیٹی کے اندر فلاں دو ممبر آپس میں لڑ گئے، اچھا پورا دن اگر وہی ٹکر چلاتے رہیں گے تو جہاں پر ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں فکس ہے، وہ کیوں نہیں آپ بات کر رہے کہ وہاں پر سویلین کا ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے جہاں پر بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، وہ کیوں نہیں بات کی جا رہی جہاں پر لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. میں اس پہ آتی ہوں، لیکن ایک مسئلہ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ پچھلے کافی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ چاہتی ہے کہ جو لیگل میٹرز ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم دیکھے، لیکن جو سیاسی ایشوز ہیں ان کے اوپر وکلا پالیسی کو ریپرزینٹ نہیں کریں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں دیا جائے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابو علی محمد خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہوں کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور ایک دو دوستوں نے دی، ہر ایک کی اپنی ویو ہو سکتا ہے. بالکل میں بھی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو سینئر ہیں خاص طور پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک پالیسی اس حساب سے بنائیں اور اس کو آگے لے کر چلیں اور اس حساب سے اسٹیٹمنٹس باقی ساری چیزیں بھی کریں. وکلا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی وکالت اس کا ان کا وہ شعبہ ہے اور پولیٹیکلی اب ہوئے ہیں، اب کیونکہ الیکشن لڑا ہے اور سارے حلقوں میں گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، مسائل جانے ہیں، یا جب سے یہ پورے ملک میں جو صورتحال آ چکی ہے تو اس وقت اس میں آپ دیکھیں کہ ہر بندہ ہی سوشل میڈیا کا کوئی ایکٹیوسٹ ہو تو ہر بندہ ہی اپنے آپ میں ایک سیاستدان بن چکا ہے. قدغن نہیں ہے کہ کوئی سیاست نہیں کر سکتا وکیل یا اس کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بولنا ٹھیک چاہیے، یہ ضرور ہے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جہاں پر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی اس پہ بالکل خاموش رہنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم آ کر خبروں میں خبریں بنیں، بلکہ ضروری یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسی بات کی جائے جس سے اپنی پارٹی کا نقصان نہ ہو.